اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد۔ سامعین محترم، گزشتہ 10-15 دنوں میں گزشتہ بر صغیر اور آج کل پاکستان ہندوستان میں دو اہم ترین واقعات ہوئے، اور پہلا پاکستان میں جس پر میں دو چار گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں بطور عالم دین، اور اس وجہ سے کہ ہمارا جو خانوادہ ہے، ہمارے والد مرحوم شیر پاکستان فقیہ اہل بیت علامہ قبلہ قاضی سید الرحمن علوی اور ہمارے نانا حضور سلطان الذاکرین نظر حسین ترک، جو ایک عالم دین تھے اور ذاکر تھے اور شاعر تھے بہت بڑے، اور بندہ ناچیز بھی علامہ قاضی شاہ مردان علوی، ہمارا پورے ملک میں ایک محبت بھرا تعلق ہے، ایک رشتہ ہے تمام طبقات سے، اور بطور پاکستانی ہم تمام برابر کے حقدار ہیں۔ کوئی کسی بھی مذہب مسلک سے تعلق رکھتا ہے، تمام لوگ برابر ہیں، اور الحمدللہ کہ پاکستان میں 96% مسلمان ہیں اور باقی ہمارے ہندو عیسائی برادران ہیں، سکھ بھی ہیں۔ گزشتہ دنوں ایک بہت بڑا واقعہ ہوا سیالکوٹ میں، جس میں سری لنکن ورکر جو یہاں ایک جنرل مینیجر کے طور پر کام کر رہا تھا، اس کے قتل کے دوسرے دن ہی میں نے فیس بک پہ چند کلمات لکھے تھے، لیکن اب میں چاہ رہا تھا کہ کچھ گزارشات پیش کروں، چونکہ اس وقت پورے ملک میں جو گفتگو ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے کہ ہمارے اندر یہ جو کیا کہا جائے اسے، اشتعال انگیزی یا تھیوکریسی جو ہے، یہ اس کا پرتو ہے یا اس کے اسباب کہاں ہیں، اور کس وجہ سے ایسا واقعہ کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی رونما ہو جاتا ہے۔ کبھی گورنر کو شہید کر دیا جاتا ہے، اور کبھی آسیہ کا وہ واقعہ ہوتا ہے، کبھی ایک بینک مینیجر قتل کر دیا جاتا ہے، کبھی پشاور میں ایک واقعہ ہو جاتا ہے، اور کبھی کہیں مسجد میں بم دھماکہ، تو کسی امام بارگاہ میں، کبھی کسی درگاہ میں، تو کسی مقدس دربار میں، کبھی جلوسوں میں، تو کبھی بازاروں میں، اور کبھی ہسپتالوں میں، تو کبھی اسکولوں میں، اور حتیٰ کہ ہمارے آرمی کے جو ہیڈ کوارٹر تھے وہاں تک بھی کیا گیا، ہمارے قیمتی جہازوں کو بھی جلایا گیا۔ ہر کسی کو علم ہے کہ ظاہر ہے کہ اس میں ہم لوگ ہی ملوث ہوتے ہیں، ہمارے بھائی ہوتے ہیں، ہمارے بیٹے ہوتے ہیں جو یہ کام کرتے ہیں، لیکن اس کا سبب کیا بنتا ہے؟ یاد رکھیے گا، ہم لوگ جو سب سے بڑی ہم میں خطا ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ آنکھیں بند کر کے سوچتے ہیں، اور جو فی الواقع اسباب ہوتے ہیں ان پر توجہ نہیں کرتے۔ سب سے بڑا سبب تو عدم مساوات ہے۔ جب ہم معاشرے میں عدل قائم نہیں کریں گے، جب انصاف نہیں ہوگا، تو اس کا یہ رزلٹ ہوگا۔ اس کی وجہ سے ایسے اسباب واقع ہوں گے کہ جس کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ قانون کو اپنے ہاتھوں میں لیں گے۔ جب وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ایک بے گناہ بندہ جس نے کوئی بات نہیں کی ہوتی، اس کو سزا ہو جاتی ہے، وہ جیل میں بھیج دیا جاتا ہے، اور بہت بڑے بڑے جرم کرنے والے لوگ، وہ ان کو عدالتیں بھی ریلیف دیتی ہیں، اتوار کے دن ان کے لیے عدالت لگائی جاتی ہے،
ان کے لیے وزیر اعظم کا سٹاف، ان کے وزیر بھی مر رہے ہوتے ہیں کہ جناب اس کو چھٹی دی جائے، نہیں تو حکومت جو ہے اس کو پھانسی لگ جائے گی اور حکومت مرنے پہ آ جائے گی اور حکومت کیا منہ دکھائے گی۔ ان کے لیے عدالتیں بھی جو ہے وہ قانون سے بالائے طاق ہو کر رعایت دینا شروع کر دیتی ہیں۔ یہاں جو بڑے بڑے لوگ ہیں جب وہ غلط کام کرتے ہیں تو ان کو ریلیف دیا جاتا ہے، اور چھوٹے لوگ کوئی غلطی نہیں بھی ہوتی تو ان کو فورتھ شیڈول میں ڈال دیا جاتا ہے۔ یہاں جو لوگ کہتے تھے کہ ہم انڈیا کے ٹینکوں پر چڑھ کر پاکستان میں آئیں گے تو ان کو وفاقی وزیر بنا دیا جاتا ہے، اور جو لوگ ملک دشمنوں کے ساتھ کھلم کھلا تعلقات رکھتے ہیں، کھلم کھلا ان سے دوستی اور یارانہ رکھتے ہیں، ان کو ریلیف دیا جاتا ہے، ان کو پاکستان میں ہر قسم کی عزت اور تحفظ دیا جاتا ہے، ان کو حکومت دی جاتی ہے، ان کے لیے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ان کے لیے این اور او آ جاتا ہے، ان کے لیے چاہے انہوں نے کرپشن کی ہو، چاہے انہوں نے ماوراء عدالت قتل کروائے ہوں، چاہے انہوں نے روگ آرمی کے اشتہار شائع کروائے ہوں، چاہے انہوں نے آرمی کو بدنام کیا ہو، چاہے انہوں نے عدالتوں پر پتھراؤ کیا ہو اور ججوں کو مارو گھسیٹا ہو، چاہے انہوں نے نیب کے دروازے پہ آ کر پتھراؤ کیا ہو، ان کو تحفظ دیا جاتا ہے۔ ان کے ساتھ جو دھمکی دے کہ اگر ہمارے خلاف نیب کارروائی کرے گی تو ہم جو ہے وہ فلاں ادارے کے خلاف ایسی بات کریں گے، ہمارے مقتدر ترین، ہمارے مقدس اداروں کی توہین کی جاتی ہے، اور ان کو جب تحفظ دیا جاتا ہے تو ہمارے لوگوں میں پھر وہ ایک عدم تحفظ پیدا ہوتا ہے، ایک احساس پیدا ہوتا ہے کہ اگر میں نے یہ خود یہ کام نہ کیا تو ان کو تو تحفظ ملے گا، ان کے ساتھ تو یہ جو ہے حکومت اور اہم ادارے جو ہیں وہ ان کو تحفظ دیں گے اور ان کا ساتھ دیں گے، تحقیق اور تفتیش کرنے والے ادارے بھی ان کا ساتھ دیں گے، عدلیہ بھی انہیں تحفظ دے گی۔ عدلیہ کیسے دیتی ہے تحفظ؟ کہ بڑے بڑے وکلاء چلے جاتے ہیں، ان کا اگر ججز ان کو تحفظ نہ دیں تو ججز کو مارا جاتا ہے، توہین کی جاتی ہے، اور کہیں کہیں ججز بک چکے ہوتے ہیں، جیسے جسٹس قیوم کا واقعہ ہے، یا یہ رانا شمیم صاحب کا واقعہ آج کل چل رہا ہے کہ وہ لندن جاتے ہیں تو وہاں جا کے ایک ایفیڈیوٹ بنوا کے بھیج دیتے ہیں، اور اسی فرم سے جہاں سے سب کا ایک لیٹر آیا تھا۔ اور جب دیکھا جاتا ہے کہ جج یہاں بک جاتے ہیں اور عدلیہ بھی بک جاتی ہے اور آفیسر بھی بک جاتے ہیں، تو پھر لوگوں میں یاد رکھیے گا یہ کچھ ہوگا، یہ ہمارے معاشرے میں آپ کی عدم مساوات، آپ کی زیادتیوں کا پرتو ہے۔ خدارہ بطور ریاست ہم مقتدر اداروں سے گزارش کرتے ہیں کہ یہ جو انہوں نے غلط کام کیا ہے، بہت بڑا ظلم ہے کہ ایک مہمان ہمارے پاس آیا ہوا ہے، اس سے اگر غلطی ہوئی تھی تو جیسے وہ ملک عدنان صاحب کہہ رہے تھے، یا کوئی دوسرے احباب بھی وہاں جو موجود تھے، یا خود یہ سوچ سکتے تھے کہ ہم پولیس کو رپورٹ کر سکتے ہیں اور اس کا مداوع پولیس نے کرنا ہے۔ ظاہر ہے قانون کو ہاتھ میں لینا خود ملک میں فساد کا ایک سبب بنتا ہے، اور کسی بھی شخص کو بے گناہ بلا وجہ قتل کر دینا، یعنی قانون سے ہٹ کر آپ جب قتل کرتے تو بلا وجہ ہوتا ہے، وہ بے گناہ ہوتا ہے، کیونکہ اس پر جرم ثابت تو نہیں ہوا۔ کسی کو گناہ کی سزا دینے کا اختیار حکومت کے پاس ہوتا ہے، اداروں کے پاس ہوتا ہے۔ کوئی بھی شخص کسی بھی موقع پر اگر کسی غلطی کی سبب کسی چیز کی سزا خود دیتا ہے تو وہ ہر طور پر غلط ہے، نہ اس کی قانون میں اجازت ہے، نہ اس کی شریعت میں اجازت ہے، نہ اس کو اسلام تحفظ دیتا ہے، نہ اس کو دین تحفظ دیتا ہے، نہ اسے مذہب مسلک تحفظ دیتا ہے۔ کوئی بھی مذہب مسلک دین جو ہے وہ یہ نہیں کہتا کہ کسی غلطی کی سزا خود دی جائے۔ یہ فساد فی الارض ہوتا ہے، اس کی وجہ سے زمین میں فتنہ پیدا ہوتا ہے، الفتنۃ اشد من القتل۔ اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل انہ من قاتل نفسا بغیر نفس او فسادا فی الارض فکانما قتل الناس جمیعا ومن احیا فکانما احیا الناس جمیعا۔
یعنی اگر کسی شخص نے کسی شخص کو قتل کیا تو گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا. یہاں دیکھیں کوئی مسلمان یا مومن کی بات نہیں ہو رہی کہ کوئی مومن کو قتل کرے گا یا مسلمان کو قتل کرے گا تو گویا اس نے نہیں. اللہ تعالیٰ کے نزدیک انسانیت سب سے بڑا محترم رشتہ ہے. اللہ تعالیٰ بطور انسان سب کو برابر، اگر سورج طلوع ہوتا ہے تو سب انسانیت کے لیے برابر طلوع ہوتا ہے. اگر آسمان کا شامیانہ ہے لگا ہے تو پوری کائنات کے لیے، ہر انسان کے لیے برابر لگا ہے. اگر زمین کا فرش بچھا ہے تو پوری انسانیت کے لیے برابر ہے. اگر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اگر رحمت للعالمین ہے تو عالمین کے ہر خشک و تر، ہر کفر و کافر و مشرک و مسلم و غیر مسلم سب کے لیے وہ عالمین کے لیے، پورے عالمین کے لیے رحمت ہے. کسی مذہب و مسلک کے لیے، کسی شیعہ سنی دیوبندی بریلوی مسلمان یا عیسائی یا یہودی کے لیے نہیں، کسی ہندو سکھ کے لیے نہیں، پوری عالم جہاں تک انسانیت ہے وہ سب کے لیے برابر وہ رحمت العالمین ہے. کیوں؟ چونکہ اللہ جو ہے رب العالمین ہے. اپنی تعارف کیا کرواتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین. میں عالمین کا رب ہوں. میں شیعہ سنی مسلمان مومن مشرک کافر نہیں، سب کا برابر رب ہوں. جب رب برابر ہے تو انسان بھی برابر رکھتا ہے وہ. تو پھر اس نے اسی بنیاد پہ مالک نے فرمایا کہ جیسے میرا رب برابر ہوں، جیسے میرا ربی رحمت برابر ہے، تو اسی طرح جو کسی مسلمان، کسی انسان کو، نفس کو جو زندگی رکھتی ہے، جو اس کو قتل کرتا ہے تو وہ فساد فی الارض ہے، اور جو اس کو زندہ کرتا ہے تو گویا اس نے پورے انسانیت کو زندہ کیا. تو اس میں چاہے وہ ہمارے مہمان تھے سری لنکا والے، یا اس سے پہلے ہمارے جو درگاہوں پر، ہماری مساجد امام بارگاہوں میں، ہمارے جلوسوں میں، ہمارے آرمی کے سکول میں ہمارے پولیس والے شہید ہوئے، ہمارے آرمی کے آفیسر شہید ہوئے، آج تک شہید ہو رہے ہیں. وہ سب مذہب و مسلک کے نام پر ہو رہا ہے. اس کے لیے میں گزارش کروں گا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ نواز شریف صاحب وہ اپنا سسٹم چلاتے ہیں تو وہ علماء کو پرائرٹی دیتے ہیں. کس لیے دیتے ہیں؟ ایک پارٹی جو پورے ملک میں ایک ممبر نہیں بنا سکتی کہیں سے، اس کو آپ سینٹ کے ممبر بنا دیتے ہیں. کس لیے؟ یہ مابعل امتیاز ہے، یہ امتیازی قانون ہے. عمران خان صاحب یہاں دھرنا دیتے ہیں تو اس میں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کفن بردار لے کے آ جاتے ہیں. ہمارے راجہ ناصر صاحب جو ہیں وہ وہاں عمران خان کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں. نواز شریف کو، پی ڈی ایم کو مولانا فضل الرحمان کی ضرورت ہے. کیوں؟ یعنی مذہب کے لوگوں کو آپ استعمال کر رہے ہیں. اس کا مقصد ہے ان کے ذہن میں، ان کی عقل میں یہ سوچ آ رہی ہے کہ ہم کوئی مختلف لوگ ہیں، ہم فساد پھیلا سکتے ہیں، ہم تباہی پھیلا سکتے ہیں، ہم نیچا دکھا سکتے ہیں، ہم ڈنڈے والے ہیں، ہم عصا والے ہیں. وہ ایک مذہبی رہنما کہہ رہے ہیں کہ میں ہزاروں لاکھوں لوگ لے کے آ جاؤں گا، میں یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا. یہ سوچ کیوں موجود ہے؟ چونکہ ان کو پرائرٹی دی جاتی ہے، ان کے لیے امتیازی قوانین ہیں، ان کے لیے تحفظ ہے. اب اسی میں سے ایک جو ہے وہ یہ ہوا ہے کہ جو حکومت نے تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ امن کی خاطر معاہدہ کیا ہے. وہ اچھی بات ہے، ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ امن کی خاطر آپ نے اچھا کیا، اچھا معاہدہ کیا. آپ نے ان کو، ان کے بندوں کو جو بغیر جرم کے جو تھے ان کو رہا کیا. اور بالکل ٹھیک ہے کہ جن سے غلطی ہوئی تھی، جنہوں نے غلط کام کیا تھا، جنہوں نے مارا تھا، پیٹا تھا یا پولیس والوں کو شہید کیا تھا، ان پر کیس ویسے چلیں گے، بالکل ٹھیک ہے. لیکن وہ جو 4th شیڈول غلط ڈالا گیا تھا وہ ختم کیا. اسی طرح جتنے بھی مذہب کے ہیں، میں شیعہ مسلک سے تعلق رکھتا ہوں، علامہ قاضی شاہ مردان شیعہ مذہب کا میں عالم دین ہوں، خطیب ہوں، ذاکر ہوں. ہمارے والد صاحب ہمارے پوری دنیا میں، پاکستان، ایران، عراق، شام ہمارا ایک نام ہے.
لیکن میں کہتا ہوں بالکل ٹھیک کیا آپ نے کہ آپ نے فورتھ شیڈول ان کا ختم کیا. اسی طرح شیعہ مسلک کے جو لوگوں پہ بلا وجہ فورتھ شیڈول میں ڈالا ہوا ہے. کتنے BCO لوگ ہیں پاکستان میں سے جن کو ہم جانتے ہیں جو ضعیف ہیں، جو چل پھر نہیں سکتے، ان کو پھر فورتھ شیڈول میں ڈالا ہوا ہے. کیا مقصد ہو رہا ہے؟ ڈالا کیوں جاتا ہے؟ اپنی انہوں نے ایک پالیسی بنائی ہوئی ہے. جو بڑے لوگ ہیں ان کو پوچھتا کوئی نہیں. وہاں یہ کچھ نہیں کرتے. DC صاحب نے ایک امن کمیٹی بنائی ہوتی ہے، DPO صاحب نے DCO صاحب کے ساتھ مل کر ایک امن کمیٹی بنی ہوئی تھی جن میں ان لوگوں کو رکھا جاتا ہے جن کو محلے میں کوئی نہیں جانتا، جن کی ٹکے کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. کیوں؟ ان کو ربڑ سٹیمپ کے طور پر یوز کیا جاتا ہے. یہ چیز ہمارے معاشرے میں عدل و مساوات کو ختم کرتی ہے، انصاف کو ختم کرتی ہے. گراس روٹ لیول پر مہربانی کی جائے، قوانین، بلدیاتی ادارے، بلدیاتی الیکشن کروائے جائیں. وہ ایک سبب ہوتا ہے، مقامی جو ہے لیڈرشپ پیدا ہوتی ہے جو مسائل کو حل کرتی ہے، جو مسائل کو، جو پیدا ہونے والے فساد مسائل کو ختم کرتی ہے. بہت سارے مسائل کا حل مقامی قیادت ہوتی ہے. آپ نے بلدیاتی ادارے جب ختم کر دیتے ہیں، آپ قیادت کا فقدان شروع کر دیتے ہیں. عوام کا رابطہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اپنے لوگوں سے. یہ MNMP تو کسی کو نہیں ملتے ہیں. محلے گلی کے جو قیادت ہے وہ بلدیہ سے ملتی ہے. وہ آپ نے ختم کر کے وہ آپ نے نقصان کیا. یقین کیجئے گا جب آپ بلدیاتی، یہ آرمی مہربانی کرتی ہے، احسان کرتی ہے کہ جب بھی پاکستان میں بلدیاتی الیکشن ہوئے، آرمی کے دور میں ہوئے، یا مشرف کے دور میں ہوئے تھے یا ضیاء کے دور میں ہوئے تھے. اس کے بعد یہ سیاستدانوں کو تو موت آ جاتی ہے. یہ تو برداشت ہی نہیں کرتے اقتدار کو تقسیم کرنا اور لوگوں کو کہ نیچے سے گراس روٹ لوگوں سے نئی قیادت سامنے آئے. اور اس کے بعد جہاں تک میں گزارش کر رہا تھا کہ یہ جو ہمارے DCO صاحبان ہیں یا DPO صاحبان ہیں، یہ کوئی پالیسی بنائی جائے کہ جب یہ کمیٹی بنائیں، یاد رکھیے گا میں یہ فارمولہ دے رہا ہوں، آپ اس پہ عمل کر کے دیکھیں، انشاءاللہ امن ہوگا. آپ جب کمیٹی بنائیں، ضلع امن کمیٹی، تو اس میں DCO صاحب کے چنیدہ افراد نہ ہوں، بلکہ ہر مذہب و مسلک کی مسجد کے جو جمعہ نماز کے جو امام الجمعہ ہیں ان میں سے کچھ لوگ لیے جائیں. پھر اسی طرح جو نعت گو حضرات ہیں ان کا ایک نام ہوتا ہے، ان کا ایک رابطہ ہوتا ہے، ان کا ایک تعلق ہوتا ہے. جو واعظ ہیں، خطیب ہیں، ہمارے شیعہ علماء و ذاکرین ہیں، ان کو لیا جائے. تو ان لوگوں کو لے کر ان کی کمیٹی بنائی جائے. آپ دیکھیں، آپ فورتھ شیڈول ختم کریں، آپ علماء خطباء کی اور واعظین کی اور نعت خوانوں کی ایک کمیٹی بنائیں. اب اس کی ذمہ لگائیں کہ محرم کے دنوں میں، باقی دنوں میں امن قائم کرنا آپ لوگوں کا کام. آپ دیکھیے گا کسی قسم کا کوئی پتہ نہیں لے گا. یقین کریں، میں حیران ہوتا ہوں کہ آج تک پاکستان کی تاریخ میں کہیں بھی شیعہ سنی فسادات نہیں ہوئے. دہشت گردی کی کارروائی یہ ایجنسیاں بھی جانتی ہیں کہ باہر کے لوگ کرتے تھے. شیعہ سنی الحمدللہ کبھی فسادات نہیں ہوئے، اور بلکہ پاکستان میں 95% تعزیہ جو ہیں وہ اہل سنت برادران بناتے ہیں. جب وہ بناتے ہیں اس وجہ سے بناتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کا رشتہ کچھ شیعہ سے نہیں ہے، وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں، تو ان سے ہر مسلمان محبت کرتا ہے. محرم میں ہر شیعہ سنی اکٹھے محرم مناتے ہیں. تو یہ پھر پولیس کیوں پریشان ہو جاتی ہے؟ یہ خود مسائل پیدا کرتی ہے. یہ خود یہ حالات ایسے پیدا کرتے ہیں کہ جس سے یہ پھر اپنی ڈائری لکھ کے اور اپنی ڈائری میں اوکے کرواتے ہیں اور بیجا کرواتے ہیں. تو مہربانی کی جائے، بنیادی کمیٹیاں بنائی جائیں پورے شہر میں. شیعہ سنی علماء، دیوبندی بریلوی ہوں، امام الجمعہ والجماعت ہوں. امام الجمعہ والجماعت کو تو ہمارے DPO DCO برداشت نہیں کرتے، جو کہ ان کے سامنے بات نہیں کر سکتے. ان کو بندے چاہیے ہوتے ہیں. آپ ہمارے ضلعوں کو دیکھ لیں، وہ لوگ ہیں جن کو پوچھتا کوئی نہیں. اس ہر ضلع کا یہی کیفیت ہے. پھر ان لوگوں پر بھی پابندی لگا دی جائے گی جنہوں نے کبھی پوری زندگی میں کوئی FIR نہیں ہوگی، جن پر کسی قسم کا انہوں نے کبھی کوئی فساد فی الارض کوئی تقریر نہیں کی ہوگی. یہ معاشرے میں ہمارے یہ چیزیں ایسی پیدا کرتی ہیں. ضیاء الحق کے دور سے جو ایک خاص فضا پیدا کی گئی تھی، ایک مذہبی جنون جو پیدا کیا گیا تھا، اس کا بہت زیادہ نقصان ہوا، اور اس کا آج تک ہم نقصان برداشت کر رہے ہیں. آپ اگر چاہتے ہیں
کہ پاکستان میں امن قائم ہو تو پھر تمام طبقات کو برابر کے حقوق دیں، عدالتیں مہربانی کریں، ریلیف دیں تو سب کو برابر دیں، ادارے جو ہیں وہ سب کے لیے برابر ہوں۔ یہ نہیں کہ کوئی بڑا عالم دین ہے وہ چاہے پورے ملک کو تباہ و برباد کر دے، وہ چاہے آرمی کو دھمکیاں دے، چاہے وہ کرپشن کرے، چاہے وہ کروڑوں لاکھوں ایکڑ زمین بنا لے، کوئی بڑا سیاستدان ہے اور وہ ملک دشمن ہو، عدالتوں کے خلاف ہو، تو ان کو ریلیف دیا جائے اور باقی سارے عوام کو رگڑ کے رکھ دیا جائے۔ موٹر سائیکل والے بیچاروں کو، رکشے والے خودکشیاں کر رہے ہیں، رکشے چلا رہے ہیں، روزانہ جھوٹے موٹر سائیکل کے چالان کیے جاتے ہیں فقط اس لیے کہ ان کو ایک ٹارگٹ دیا جاتا ہے کہ اتنے چالان تم نے، حکومت نے پالیسی بنائی ہوئی ہے کہ اتنے پرچے دینے تم نے موٹر سائیکل کے، اتنے ہیروئن کے، اتنے پسٹل کے، تو پھر اس کے لیے پولیس مجبور ہوتی ہے، غلط کام کرے گی، اس کی وجہ سے معاشرے میں انارکی پیدا ہوتی ہے۔ احسان کریں، یہ جھوٹے قوانین، غلط پالیسیاں ختم کریں، یہ غلط چالان، یہ غلط اقدامات، یہ غلط پرچے، یہ غلط مذہبی پرچے، یہ جو ہے فورتھ شیڈول جیسے تحریک لبیک کا ختم کیا، آپ ختم کر کے دیکھیں۔ آپ علماء، ڈی سی او صاحبان، علماء کو، علماء کرام کو، جو ضلع کے علماء کرام ہیں، مہینے میں ایک دن ان کے ساتھ رکھ لیں، ان کو محبت دیں، پیار دیں، ان کو احترام دیں، وہ جا کے وہی چیز پھر عوام میں تقسیم کریں گے۔ جو آپ ان کو رسپیکٹ دیں گے وہ عوام میں جا کے اس کی بات کریں گے۔ ایس ایچ او صاحب مہینے میں ایک دن اپنے محلے کے تمام علماء کو مل بیٹھ کے ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کے ساتھ کوئی پروگرام بنا لیں، ڈی سی صاحب ایک کھانا دے دیں۔ کروڑوں کے فنڈز ہوتے ہیں آپ کے پاس، کبھی کسی نے نہیں پوچھا کہ کہاں جاتے ہیں، ترقیاتی کام تو ہوتے نہیں ہیں، پتہ نہیں فنڈز کہاں جاتے ہیں۔ تو للہ اس کو اس طرف استعمال کر لیا جائے۔ تمام طبقات کے علماء کو میں 2006 میں حکومت پاکستان کی طرف سے پاکستان کی غیر ملک میں نمائندگی کر چکا ہوں۔ مشرف دور میں دوسرے ممالک میں گئے تھے۔ پاکستان میں ہم نے عیسائیوں کے ساتھ، ہندوؤں کے ساتھ، سکھوں، ہم دیوبندی، بریلوی، شیعہ، سنی ہم کام کرتے ہیں۔ الحمدللہ اس وقت بھی میں جو ہے وہ ایک دو تنظیمیں، چونکہ وہ یہ نہ کہے کہ میں ان تنظیم کی کوئی ان کی میں کچھ شہرت کے لیے کوئی کام کر رہا تھا، جو گورنمنٹ نے بنائے ہوئے ادارے امن کے لیے، بین المذاہب ہم آہنگی کے لیے، اس میں اچھی خاصی پوسٹ پر میں ہوں، اور ہم مل کر، ہم شیعہ، سنی، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، عیسائی، ہندو، ہم میٹنگز میں اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں۔ اسی چیز کو نیچے نافذ کیا جائے، اسی طرح کا نیچے ماحول بنایا جائے، اسی طرح کا ہر محلے میں، ہر ضلع میں، ہر تحصیل میں اے سی صاحب بلائیں اپنے علماء کرام کو، ڈی سی صاحبان بلائیں اپنے علماء کرام کو، سب لوگ اکٹھا بٹھائیں، ان سے مسائل پوچھے جائیں، ان سے مقامی مسائل میں مشورہ کیا جائے۔ الحمدللہ آپ دیکھیں گے کہ پاکستان میں فضا اچھی خاصی چینج ہو جائے گی۔ اور میں عدالتوں سے اور اپنے مقتدر اداروں سے گزارش کروں گا کہ جیسے آپ کو اللہ تعالی نے عزت دی ہے اور اختیار دیا ہے، اور آپ اس کا اگر بہتر استعمال شروع کر دیں، اور ذہن میں رکھ کے یہ نہیں کہ فلاں بندہ مجھے سلام کرتا یا نہیں کرتا، یا فلاں دیوبندی ہے، فلاں بریلوی ہے، فلاں شیعہ ہے، فلاں سنی ہے، نہیں، اس بیس پہ نہیں، للہ خدا کے لیے ہمیں واسطہ پڑتا ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ ان لوگوں کے ذہنوں میں یہ نہیں ہوتا کہ میں افسر ہوں اور میں اس پورے ایریا کا افسر ہوں، میں اللہ کی طرف سے ایک نمائندہ ہوں، مجھ پر اللہ نے رحم کیا، اللہ نے مجھے عزت دی ہے، میں اگر چاہوں تو اس زمین پر اللہ تعالیٰ کا نظام نافذ کر کے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کا نافذ کر کے، خلفائے راشدین کا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی سیرت پہ عمل کرنا ہمارا فرض ہے، پولیس والوں کو بھی فرض ہے، ڈی سی صاحبان کے فرض ہے۔ آپ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت کو دیکھیں، آپ اہل بیت علیہ السلام کی سیرت کو دیکھیں، آپ اس کو سٹڈی کر کے اس نظام کو نافذ کریں۔ ڈی سی او صاحب بجائے وہ ڈی سی اور ڈی پی او صاحبان بجائے یہ کہ وہ ملنے والے بندے 10 گھنٹے باہر ذلیل ہوں، آپ ہفتے میں ایک دن رکھیں، ڈی پی او صاحب مسجد میں آئیں، ایک ہفتے میں ایک جمعہ ایک شیعہ مسجد میں پڑھیں، دوسرا جمعہ اہل سنت دیوبندی کی مسجد میں، تیسرا بریلوی مسجد میں پڑھیں۔ آپ دیکھیں پاکستان میں فضا کیسی بہتر ہوتی ہے۔ ایسے تو اسی طرح کریں۔ ایسے تو نے اپنے تھانے میں کیوں مسجد بنائی ہوئی ہے؟
ایس ایچ او وہاں نماز کیوں پڑھتا ہے؟ شہر کی مسجد میں نماز کیوں نہیں پڑھتا ایس ایچ او؟ ڈی پی او صاحب کیوں نہیں پڑھتے ہمارے ساتھ نماز؟ آپ برابر انسانوں کو برابر کا ماحول دیں. ہر پولیس والے کے اپنی مسجد ہونے کی بجائے ادھر کچھ مسجدیں شیعہ سنی بریلوی دیوبندی کی تھیں، ادھر ایک مسجد پولیس والوں نے بھی بنا دی ہے. ایسا کیوں؟ آپ کو کیا ضرورت ہے؟ آپ ہمارے بھائی ہیں، ہم آپ کے بھائی ہیں. یہی چیز آپ فقط معاشرے کو پاکستانی معاشرہ بنائیں کہ سب کا معاشرہ ہے، سب برابر کے حقدار ہیں، سب برابر کے شہری ہیں، تب فضا جا کے ٹھیک ہوگی. یہ دو کام کر لیں پولیس والے، ڈی پی او صاحب اور ڈی سی او صاحب. ایک مسجد میں ایک جمعے کو ڈی پی او اور ڈی سی او دونوں آئیں، باقاعدہ اطلاع ہو کہ فلاں مسجد میں آئیں گے اور وہاں مسائل سنے جائیں. دوسرے جمعے دوسری مسجد میں جایا جائے. اور اسی طرح جو ایس ایچ او صاحب ہیں وہ بجائے اپنے تھانے کی مسجد میں نماز پڑھنے کے اور وہاں جماعت کروانے کے کہ علیحدہ ایک انہوں نے آپ نے سسٹم شروع کیا ہوئے، آپ شہر کی مسجد میں جا کے نماز پڑھیں. آپ شہری بنیں، آپ ہمارے بھائی بنیں، ہمیں بھائی سمجھیں. دیکھیے معاشرہ چینج ہو جائے گا، معاشرہ تبدیل ہو جائے گا. آخر میں گزارش کروں گا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مومن کو قتل کرنے میں اگر زمین و آسمان والے شریک ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ ان سب کو جہنم میں دھکیل دے گا. یعنی ایک ہمارا مہمان تھا، اس کو قتل کیا گیا، بلا وجہ قتل کیا گیا، اور تو اس کی وجہ سے پورا ملک جو ہے وہ اس کو سوچ رہا ہے کہ اس کے لیے کیا کیا جائے. ایک اور حدیث میں، یہ ترمذی کی کتاب الدیات کی حدیث تھی، دوسری ہے برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا کا ختم ہو جانا ایک مومن مسلمان کے ظلم قتل سے زیادہ آسان ہے، زیادہ سہل ہے. اب یہ تو دیکھ رہے ہیں، معاف کیجیے گا، اب یہ تو دیکھ رہے ہیں سارے حضرات کہ وہ پراتما کیا نام تھا ان کا، جو سری لنکن جنرل مینیجر تھے، ان کو قتل کر دیا گیا. اور اس کی بیوہ کا آپ سوچ رہے ہیں کہ اس کی بیوہ کو $1,00,000 دے دیے. سارے ہمارے علماء، بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، جتنی تعریف کیجیے کم ہے کہ ہمارے تمام علماء چل کر گئے اور محبت اور اخوت اور احترام کا پیغام دیا کہ ہم جو ہے اپنے اس مرحوم کے ساتھ ہی ہیں اور اس کے ساتھ ہیں اور بیوہ اور اس کے بچوں کے ساتھ ہیں. بہت اچھا پیغام ہے. سری لنکا ہمارا دوست ملک ہے، لیکن کیا آپ نے سوچا کہ ایک لحظہ کے لیے آپ کی ذہن میں یہ بات آئی کہ وہ 300 لوگ جو جیل میں کھڑے ہیں، ان کے 3,000 خاندان کے افراد پیچھے رل کے مر جائیں گے. وہ پولیس کے پاس جائیں گے، پولیس بات نہیں سنے گی. وہ عدالت کے لیے وکیلوں کو کریں گے تو وکیل ان سے کہیں گے گھر بیچ کر ہماری فیسیں دو. اور وہ لوگ جو کارکن تھے، جو 25-30 ہزار کی تنخواہ پہ مزدوری کر رہے تھے، 25-30 تو کسی نے 15-20 ہزار، 15-20 ہزار کی تنخواہ پہ جو مزدوری کر رہے تھے، حکومت کے کسی نمائندے نے سوچا کہ ان سے غلطی تو ہو گئی، ان کے بچوں کی، ان کی فیملی کی غلطی ہے، ان کے پیچھے بیٹیاں ہیں، کسی کے معصوم بچے ہیں، کسی کے جوان بچے ہوں گے، کسی کے پیچھے ماں ہے، کسی کے پیچھے بہنیں ہیں، کسی کے پیچھے بہت بڑا خاندان ہے. وہ سارے کے سارے اس وقت ان خاندانوں کی کیا کیفیت ہوگی؟ ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں، وہ تباہ و برباد ہو گئے. آپ نے ایک پہلو تو دیکھ لیا کہ وہ قتل کر دیا گیا، یہ نہیں دیکھا کہ جن سے غلطی ہوئی ہے، جنہوں نے جذبات کے میں آ کے معاشرے کے تفاوت، عدم مساوات کی وجہ سے، وہ جو ذہنی پریشانی کی وجہ سے غلط فیصلہ جو جنہوں نے کیا، جذبات میں آ کے مشتعل ہو کر کسی ایک دو بندے کی اشتعال دلانے کی بیس پر جنہوں نے قتل و غارت کیا، جنہوں نے فساد کیا، جنہوں نے آگ لگائی، تو ان کے پیچھے کتنے خاندان، ان پہ کیا گزر رہی ہوگی؟ آپ نے سوچا؟ یہاں ہے، آپ کو پتہ ہے کہ پولیس والے ان کی بات سنتے ہوں گے، الٹا ان کو دھکیلا جاتا ہوگا، ان کو رسوا کیا جاتا ہوگا، ان کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہوگا. ان کے جو معاشرے میں قاتل کے نام پر مشہور ہوں گے، ان کے جو وارث آتے ہوں گے، ان کے ساتھ جو معاشرے کا رویہ ہوگا وہ آپ کو پتہ ہے. ان کو جج تک عدل لینے کے لیے ہزاروں دفعہ منشیوں اور وکیلوں کو فیسوں کے علاوہ وہ پتہ نہیں کون کون سے ہوتے ہیں
وہ لفافے کی فیس علیحدہ ہوگی، فوٹ اسٹیٹوں کی علیحدہ ہوگی، ایف آئی آروں کی علیحدہ ہوگی، وہ جو جی ریڈر نے لینے علیحدہ ہے، جی کلرک نے لینے علیحدہ ہے، وہ پتہ نہیں کون سی فیسیں ہوتی ہیں۔ وہ ہزاروں لوگ، وہ ہزاروں خاندان، وہ 10-15 سال کے لیے وہ ختم ہو جائیں گے۔ ان کا اٹھنا بیٹھنا جینا کھانا پینا ختم ہو جائے گا۔ کیا آپ کچھ کا احساس ہوا؟ کیا کسی ادارے کو کسی نے اس بات پہ بھی سوچا؟ کیا ہمارے ملک کے مسلمان بھائیوں نے، ہم نے بشمول بندہ ناچیز میرے سمیت کسی نے سوچا؟ چلے میں آواز تو اٹھا رہا ہوں نا، کہ وہ جو جس نے غلطی کی ہے اشتعال میں آ کر، جس نے اس بیچارے کو قتل کر دیا، اس کا پیچھے سارا خاندان، ایک بندہ تو نہیں ہے وہاں، سینکڑوں لوگ ہیں۔ اور ہمیں پتہ ہے کہ ہماری پولیس جو ہے وہ پتہ نہیں، اللہ ان پر رحم کرے، یہ بھولے لوگ ہیں، کوئی ان کو میں ذہین تو نہیں کہوں گا، میں عقل مند نہیں کہوں گا ان پولیس والوں کو، جو زیادتی کرتے ہیں، جو بے انصافی کرتے ہیں، جو بد اخلاق، اچھے لوگ بھی ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے، اللہ ان کو عزت دے۔ تو لیکن اکثریت ہمارے پولیس والوں کی ایسی جن کو احساس نہیں ہوتا، جن کا رویہ اچھا نہیں ہوتا، اور خاص طور پہ ایسے موقعوں پر ان کے ساتھ رویہ خدا معافی، پتہ نہیں کیا کہتے ہوں گے، کیا کرتے ہوں گے۔ کسی کی ماں آتی ہوگی، کسی کی بیوی آتی ہوگی، کسی کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے، تو انہوں نے کوئی محلے والوں کہہ کے، کزن کہہ کے، بھائی کو کہہ کے، رشتہ دار کہہ کے، انہوں نے کوئی وکیل کا کوئی وہ بندوبست کریں گے۔ تو خدا کے لیے اس کے لیے کوئی جامع پالیسی بنائیں، اس کے لیے کوئی اسپیشل کمیٹی بنائیں، کوئی ایسا ہو جس میں مختلف طبقات کے لوگ، جس میں وکلاء بھی ہوں، ریٹائرڈ ججز بھی ہوں، پولیس افسران بھی ہوں، اساتذہ بھی ہوں، پروفیسرز بھی ہوں، سماجی کارکن بھی ہوں، اور صحافی بھی ہوں۔ یہ برادران مل کر سارے بیٹھ کر اس کے لیے کوئی پالیسی وضع کریں، اس کے لیے کوئی طریقہ کار وضع کریں۔ اس میں ابتدائی گزارش میں نے کی، ایک دو تجویزیں میں نے دی ہیں کہ ان پر عمل کیا جائے تو شاید کچھ بہتری ہو سکے، کہ پولیس والے جو نمازیں ہمارے ساتھ پڑھیں، اور کمیٹیاں جو بنائیں، امن کمیٹیاں، تو وہ وسیع تر طریقے سے بنائی جائیں، نہ کہ وہ صاحب کا جو ایک گھسا پیٹا سا طریقہ ہے انگریزوں کے دور سے چلا آتا آ رہا ہے، اس طریقے پر نہ بنائیں۔ اور مزید اس پر سفارشات پیش کی جا سکتی ہیں، اس پر سسٹم وضع کیا جا سکتا ہے۔ ایک وہ جو قتل ہو گیا ہمارے یہاں مہمان، اس کا آپ کو احساس ہے؟ وہ 70,000 جو ہمارے پولیس والے، اشرف مارد جیسے بہترین افیسر شہید ہوئے، ہمارے جنرل، ہمارے کرنل، ہمارے نوجوان میجر کتنے شہید ہو چکے ہیں، ان کے خاندان کی فیملیوں کو بھی دیکھ لیں، یہ سب اسی کا ایک پرتو ہے۔ اب جب آواز اٹھی بھی ہے اور سوچ پیدا ہو گئی ہے، تو خدا کے نام پر ایک دفعہ ہمارے ڈی پی ایس وہاں، بلکہ آرمی پبلک سکول تھا پشاور میں، اس پر ہماری قوم صدمے سے دو چار ہوئی تھی، تب کچھ ریفارم لائے گئے تھے، کچھ بہتر پالیسیاں بنائی گئی تھیں، اور پھر کچھ سی ٹی ڈی کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، انہوں نے کچھ کیا، بہت کچھ کیا، اور ملک سے دہشت گردی ختم کرنے میں بہت بڑا مہربانی ہے، اور ان کی سی ٹی ڈی والوں کا ہے۔ لیکن کچھ غلطیاں بھی ہوتی ہیں، ظاہر ہے، جیسے یہ فور شیڈول وغیرہ جو ہے فقط سی ٹی ڈی کا کام نہیں ہوتا، اس میں اور بھی ملوث ہوتے ہیں۔ تو یہ میں گزارش کروں گا کہ اس پر کوئی بہت بڑا کوئی بنایا جائے، ایک کمیٹی بنائی جائے، جس میں یہ لوگ جو میں نے گزارش کی وہ سب لوگ شامل ہوں، اور وہ پالیسیاں مرتب کریں، اور اس کے لیے اگر ہو سکے تو قانون سازی کی جائے۔ اور میں گزارش کروں گا اپنی عدلیہ سے اور اپنے مقتدر اداروں سے کہ خدا را اس ملک کو اپنا ملک سمجھیں، اس عوام کو اپنی عوام سمجھیں، یہ آپ ہی کا ملک ہے، آپ نے یہاں رہنا ہے، آپ کے بچے بھی کسی نہ کسی طور پر اس معاشرے کا حصہ ہیں، وہ بھی کسی نہ کسی طور پر ہمارے ساتھ اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ اشرافیہ میں اور آپ کی وجہ سے ان کو ایک پرائرٹی ملتی ہوگی، لیکن اگر آپ ہمیں بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی سمجھ لیں اور اللہ تعالیٰ کے بندے سمجھ لیں، تو آپ ہم پر رحم کر دیں۔ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک کتے کو پانی پلانے والی عورت کو خدا جنت بھیج سکتا ہے اور اس کے گناہ معاف کر سکتا ہے، تو ہم پاکستانی مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کا ایک بندہ ہی سمجھ کر ہم پر رحم کر لیں، اور ہم سب کو برابر کے حقوق دینا شروع کر دیں۔ تمام جو مذاہب اور مسالک کے لوگ ہیں، ان کو ڈسٹرکٹ آفیسر جو ہیں وہ برابر کا جو ہے عزت دیں، ان کو ٹائم دیں، اور اسی طرح عدالتیں برابر کا انصاف کریں۔
تو آپ دیکھیں گے 2-3 سال میں ماحول بدل جائے گا۔ اس واقعے کی وجہ سے پورے ملک میں ایک اچھی فضا پیدا ہوئی ہے، لوگوں میں اچھی سوچ پیدا ہوئی ہے۔ اس سے پہلے لاہور والا واقعہ ہوتا ہے ایک لڑکی کا، تو سینکڑوں لوگ گرفتار ہوئے تھے، 4 دن بعد پتہ چلا کہ وہ کچھ پری پلان تھا اور کیا کچھ تھا۔ یہاں ہر کہانی کے پیچھے کوئی نہ کوئی کہانی ہوتی ہے، لیکن ہم اس کا حل نہیں ڈھونڈتے کہ ایسی کیوں ہوتی ہے، ان چیزوں کو ہونے سے پہلے کیوں نہیں روکا جاتا، معاشرہ ایسا کیوں نہیں بنایا جاتا کہ اس معاشرے میں ایسے مواقع پیدا ہونے سے پہلے ہی ایسا کوئی میکنزم ہو کہ لوگ جو ہے وہ شعور پکڑ لیں اور سمجھ جائیں، اور ایسی غلطی، بہت بڑی غلطی کرنے 300-400 وہ لوگ جیلوں میں گئے جی، اور اب 300-400 لوگ پھر جیل میں چلے گئے، اور غلطی 1-2 بندے کی ہوتی ہے، شروع 1-2 بندہ کرتا ہے۔ تو اب اس کے لیے میں گزارش کروں گا اپنے ملک سے، ملک کے حکمرانوں سے، اپنے چیف جسٹس آف پاکستان سے، چیف آف آرمی اسٹاف سے، وزیر اعظم پاکستان سے، صحافیوں سے، جو بول سکتے ہیں، جو بات کر سکتے ہیں، کہ خدا را فقط اس مارنے والے کی طرف سے نہ دیکھا جائے، مرنے والے کی طرف نہیں، بلکہ جنہوں نے مارا ہے ان کے ریفارم کے لیے بھی کچھ کیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی سیرت کو، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم لاکھوں جانیں قربان ہو، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس ذات اور آپ کے پیارے اور مقدس صحابہ کرام اور آپ کے اللہ کے جہاں جلیل القدر اہل بیت علیہ السلام کی مقدس ذوات مقدسہ کا جو سیرت ہے، ان کا جو نظام ہے، آپ اس کو اگر دیکھیں گے، اگر اس میں آپ دیکھیں گے تو آپ کو ہر چیز کا کوئی حل مل جائے گا، اور ان کی سیرت میں ہی ہمارے ملک کی بقا ہے۔ تو مدینہ کی ریاست بنانے والے تو پتہ نہیں اب کتنے دنوں کے، ہمیں تو نہیں پتہ کہ ان کا کیا سسٹم ہے، وہ کیا رہیں گے نہیں رہیں گے، وہ تو مقتدر اداروں کا مسئلہ ہے، لیکن ہم سب مسلمانوں نے اکٹھے یہاں اس ملک میں رہنا ہے، ہمیں مدینہ کی ریاست قائم کرنی ہے، تو پھر ہمارے آفیسرز کو اس پر عمل کرنا ہوگا، ہماری عدلیہ کو کرنا ہوگا، ہمارے مقتدر اداروں کو کرنا ہوگا، ہمارے ڈسٹرکٹ مینجمنٹ جو ہے ان کو مل کے اس چیز کو نافذ کرنا ہوگا اپنی ذات میں، اور تب جا کے یہ ملک جو ہے وہ سب لوگوں کے لیے قابل رہائش بنے گا، اور سب لوگوں کے لیے باعث امن و سکون بنے گا۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مالک تو بھی رحم فرما، اور ہمارے حکمرانوں میں اور ہمارے جو مقتدر ادارے ہیں ان کے سربراہوں میں یہ سوچ پیدا کر کے وہ ہم تمام رہنے والوں، جو کہ 96% مسلمان ہی ہیں، اور سب ہمارے بھائی ہیں جو باقی بھی رہتے ہیں، وہ ہمارا حصہ ہیں، ہماری ترقی میں ہمارے ہر طرح کے ہر شعبے میں وہ کام کر رہے ہیں، برابر کے مواقع پاکستان میں سب کو ملتے ہیں الحمدللہ، اور سب کو برابر کا احترام ملتا ہے۔ تو ہمیں مالک ان ہمارے حکمرانوں کو توفیق عطا فرما کہ یہ ہمارے لیے رحمت للعالمین کے نوکر بن کر باعث رحمت بنے، باعث زحمت نہ بنے۔ مالک ہمارے نوجوانوں کو دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے علماء کرام کو سیرت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھنے اور اس پر عمل کرنے، اور اپنے نوجوانوں کو مسجد کے خطبوں میں، اپنی نجی محفلوں میں، اپنے خطابات میں انہیں سیرت النبی اور سیرت صلی اللہ علیہ وسلم اور سیرت اہل بیت علیہ السلام اور سیرت صحابہ کی ترویج کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بحق محمد وآل الطیبین الطاہرین المعصومین، وارحمنا بہم وعجل فرجہم وزدنا فی محبتہم یا کریم۔ اپنا خیال کیجیے گا، اپنے والدین کا، اپنے اولاد کا، اپنے بچوں کا، اپنے پڑوسیوں کا، رشتہ داروں کا، اپنے شہر کا، اپنے مواطنین کا، سب کا خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا اور آپ کا حامی ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔ پاکستان